اس کی مما گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گڑیا دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے اپنی نانو کو دیکھ کر گڑیا کی تو خوشی سے چینخ ہی نکل جاتی ہے۔ نانو، نانو، مما، نانو آئی ہے۔ میری گڑیا، میں اپنی گڑیا بیٹی سے بہت اداس ہو گئی تھی۔ گڑیا اپنی نانو کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی، یہ لو پیسے اور جلدی سے کبوتر چاچا کی دکان سے آدھا لیٹر دودھ لے آؤ۔ گڑیا میری بیٹی، جلدی آنا دودھ لے کر، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ماں، میں آپ کو چائے کے ساتھ سر درد کی گولی دوں گی، پھر دیکھنا سر کا درد منٹوں میں دور ہو جائے گا۔ گڑیا اپنی بالٹی لے کر کبوتر چاچا کی دکان سے دودھ لینے چلی جاتی ہے۔ راستے میں گوری کوی کا گھر تھا۔ اس کا شرارتی بیٹا جگو کوا گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب گڑیا جگو کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگتی ہے تو جگو اسے روک لیتا ہے۔ جگو، مجھے جانے دو، میری نانو آئی ہے، مجھے دودھ لے کر جلدی گھر جانا ہے۔ دوسری طرف سے گزرو، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے ہمارے گھر کے سامنے والے راستے سے نہ گزرا کرو۔ یہ راستہ ہے، سبھی پکشی اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ مما، مما جلدی باہر آئیں، دیکھیں چھوٹی چڑیا کی بیٹی ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ جگو کی مما تو جگو سے بھی 2 پنکھ آگے تھی۔ وہ باہر آتی ہے۔ تیری چوٹی مروڑ دوں گی میں، چل چل واپس ہو اور دوسرے راستے سے جاؤ۔ مما نے کہا ہے کہ کسی جھگڑالو پکشی سے الجھ کر سمے ضائع نہیں کرنا، ورنہ میں یہیں سے گزر کر دکھاتی آپ کو۔ ایسا کہتے ہوئے گڑیا دوسرے راستے سے چلی جاتی ہے۔ انکل، یہ لو پیسے اور مجھے آدھا لیٹر دودھ دے دیں۔ کوئی آیا ہے کیا اس سمے؟ انکل، میری نانو آئی ہے۔ پھر کبوتر گڑیا کو بالٹی میں دودھ ڈال دیتا ہے۔ پیسے رہنے دو بیٹی، اور اپنی مما سے کہنا کہ کبوتر چاچا شام کو آپ کی نانو سے ملنے آئے گا۔ گڑیا دودھ لے کر خوشی خوشی واپس ہوتی ہے۔ گڑیا بیٹی، پھر راستے میں کھیلنے لگ گئی ہوگی، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ مما، وہ کالے کوے مجھے اپنے گھر کے پاس سے نہیں گزرنے دے رہے تھے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ پھر گڑیا کی مما گڑیا کی نانو کے لیے چائے بناتی ہے اور اسے سر درد کی دوا بھی دیتی ہے۔ دوسرے دن گڑیا کی نانو گڑیا کو 10 روپے دیتی ہے۔ جاؤ بیٹی، جا کر پکوڑے کھا لو۔ نانو، نانو، میں طوطے انکل کی دکان کے پکوڑے آپ کے لیے بھی لاؤں گی، آپ کو بہت پسند آئیں گے طوطے انکل کے پکوڑے۔ گڑیا جاتی ہے، وہ طوطے انکل کی دکان سے پکوڑے لیتی ہے۔ وہ آدھے پکوڑے کھا لیتی ہے اور آدھے پکوڑے اپنی نانو کے لیے گھر لے کر جاتی ہے۔ راستے میں پھر سے شرارتی جگو کوا گڑیا کو روک لیتا ہے۔ اس لفافے میں کیا ہے؟ تمہیں کیا، میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ مجھے پتا چل گیا، خوشبو تو چاچا مٹھو کے پکوڑوں کی آ رہی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے جگو گڑیا سے پکوڑے چھین لیتا ہے۔ گڑیا رونے لگ جاتی ہے۔ گندا گندا، تم ہر سمے مجھے ہی کیوں تنگ کرتے ہو؟ کسی اور سے جا کر پنگا لو۔ مگر جگو کوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چپ کر جاؤ بیٹی، میں نہیں ان کووں سے لڑ سکتی، وہ بہت برے ہیں۔ مگر اس جگو کے بچے نے میری نانو کے پکوڑے مجھ سے چھین لیے۔ گڑیا بیٹی، چنتا نہ کرو، اب ہم دونوں مل کر اس شرارتی کوے کو سبق سکھائیں گی۔ گڑیا اپنی نانو کے ساتھ چیل کی مٹھائی کی دکان پر جاتی ہے۔ نانو، نانو، آج تو جگو کوا یاد ہی کرے گا۔ دیکھتی جاؤ بیٹی، وہ جگو کوا اب دوبارہ تم سے کوئی چیز چھین کر نہیں کھائے گا۔ چیل دی، ہمیں 10 روپے کی جلیبی دے دو۔ گڑیا کی نانو چیل سے 10 روپے کی جلیبی لیتی ہے اور اس پر لال مرچی ڈالتی ہے۔ تھوڑی اور نانو، تھوڑی اور ڈالو۔ یہ مرچی بہت تیکھی ہے، جو ایک بار چکھ لے گا 2 دن تک منہ کا سواد کڑوا ہی رہے گا۔ پھر گڑیا اور اس کی نانو جگو کے گھر کے راستے پر جاتی ہیں۔
जग्गू जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही हैं। मम्मा मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को जाकर। जग्गू जाता है और गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया गुड़िया ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौवे बेटा, आप ऐसे रोज मेरी गुड़िया को तंग ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। अगर मैं ये जलेबी छीन कर भाग जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लें।